بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کون شخص ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ شخص کہ جس نے اپنی ذات کو بے وقوف بنایا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام کو فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جاؤ۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا دو جہانوں کے رب کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہود کے جو عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو، جو بھائی کے دو بیٹے تھے، انہیں بھی یہ دعوت دی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو ان میں سے ایک بھتیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور ایک نے انکار کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری کہ اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہے جو ملت ابراہیمی سے کیا کرے گا؟ اعراض کرے گا یا انکار کرے گا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو ہے اسلام نہیں لاتا ہوں، یعنی میں ملت ابراہیمی پر قائم نہیں رہتا ہوں۔ یہ بے وقوف شخص ہی کرے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے، وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے توحید کی دعوت دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کیا تھی؟ توحید پر تھی۔ اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دین میں تھی، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی وہ قائم رکھی گئی، جیسے ختنے کروانا، حج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف شخص ہی ہوگا جو اس ملت سے کیا کرے گا؟ انکار کرے گا، یعنی اسی بھتیجے کی طرف یہ بات جا رہی ہے کہ جس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ پھر یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی جو ہے عزت سے نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، میرے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اب دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ نے ان کو کیوں نیکوکاروں میں شامل کیا؟ اذ قال له ربه سے اللہ رب العزت جو ہے وہ دلیل بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب ان کو ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، یعنی جب بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مالی طور پر، جانی طور پر، اولاد کے بارے میں، تو ہر وقت قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں جو ہے فرما بردار ہوں، میں بات مانتا ہوں دو جہانوں کے رب کی ہیں۔ اور پیچھے گزر گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو بھی قربانی مانگی، اولاد کی قربانی مانگی ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کے ہو گئے ہیں، اور وہ بیٹے کہ جن کے بارے میں انہوں نے 80 سال 90 سال اللہ سے جو ہے اولاد مانگی، پھر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور جب وہ اپنے بوڑھے باپ کے سہارا بننے کے قابل ہوئے تو اللہ نے کہا کہ ہمارے راستے میں ان کو کیا کر دو؟ قربان کر دو۔ تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربان کرنے کے لیے کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو، اپنے والدین کو، اپنی قوم کو،
ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے لیے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا ہیں۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہیں مکہ میں جو اس وقت بے آب و گیا زمین تھی، ہیں وہاں پہ کوئی بھی انسان نہیں تھا، تو اللہ کے لیے ان کو چھوڑ کر آ گئے۔ یعنی اللہ نے ان کو جس طرح بھی آزمایا تو وہ کیا بنے؟ فرما بردار بندے بنے اللہ کے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے دنیا میں بھی جو ہے ان کو عزتوں سے نوازا، دنیا میں بھی ان کو یعنی اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کیا ہے؟ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔